الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 12 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 81 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو، پچھلے ویک میں جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے وہ ترکیے میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں اور ان پورے علاقوں کے اندر، جس میں آلموسٹ کوئی 30,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ میجورٹی سارے مسلمان ہی ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ اس طرح کی جتنی بھی ناگہانی موت ہیں وہ شہادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 5 شہداء ہیں، ان میں سے جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے، پیٹ درد سے کوئی مر جائے، اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کے مر جائے، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مر جائے، اور آگ میں جل کے جو مر جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو عورت ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ یعنی جتنے بھی کیٹاسٹروفک قسم کی اموات ہیں، ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ آپ نیکی کے کام کے لیے جا رہے ہو، یہ نہیں کہ ایک شخص برائی کے لیے جا رہا ہے اور اس کا بحری جہاز ڈوب گیا تو اسے شہید شمار کر لیا جائے گا، یعنی وہ کسی برائی کے ارادے سے نہ نکلا ہو۔ بہرحال جو عام نیچرل ڈیتھ ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک کیٹاسٹروفک جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ اللہ کے حضور شہادت کے حوالے سے لکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے 8 اکتوبر 2005 کو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہوئی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، اور آج تک اس زلزلے کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں کے اوپر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں، جن کے قریبی لوگ اس میں بچھڑ گئے تھے، اور کتنے لوگ تو اس زلزلے کے بعد پھر سنبھل بھی نہیں سکے فائنینشلی بھی۔ پر یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے، مصیبت کو بھی تو موت ہے نا۔ ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، یا اس کے ڈیلیسز ہوتے ہیں، یا اور کوئی ایشو ہے، یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے، لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہے نا، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا، ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ تو تکلیف میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے۔ اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی، صحیح مسلم میں ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں میں بڑی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا؟ تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین ابن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے خود۔ نوحہ سے مراد آپ یہ پاکستان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخ و پکار نہ ہو، کوئی غلوب پر مبنی الفاظ نہ ہو۔ ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی، چلیں رونا بھی مان لیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا۔ اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا۔ مثلاً جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی۔ اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت
انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے. بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ایک غیبی خبر ہے، میں بھی عذاب ہو، میں بھی یہ آزمائش ہو. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے، اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ اصل میں اس سے ایک لیسن ہے. اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، کتنے جانور مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا، زلزلے میں مر گئے، سیلاب میں مر گئے، ٹورنیڈو میں جو ہے وہ اٹھائے گئے، ان کا کیا قصور تھا. یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے اور آپ انالیسس کرنا جانتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں. اتنے بندوں نے روزانہ مرنا ہی ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ، یعنی ہر 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے، 1 لاکھ بھی نہیں ہے سیکنڈ. یعنی ہر سیکنڈ میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 بندے مر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر مر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا. اگر 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے تو اس میں سے آلموسٹ سمجھ لیں 30 سے 40 ہزار تو مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو اوور آل آبادی ہے اس کا 4 یا 5واں حصہ تو مسلمان ہے نا. تو اتنے لوگ تو ویسے ہی روزانہ مر جاتے ہیں، لیکن چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں مرتے ہیں لہٰذا ہمیں فیل نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی مسجد سے کسی کی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا کوئی بندہ مرا، ورنہ روزانہ 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے. تو اس قسم کی جو یکمشت اللہ کی طرف سے ایک ڈیتھ والا ایک سمجھ لیں الارم بجتا ہے نا، وہ پوری انسانیت کے لیے ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر حالات و واقعات دے کر بھیجا ہے، اور الٹیمیٹلی اس نے تمہیں اپنے پاس بلانا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو سدھر جاؤ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک گلی میں ہونے والی ٹریجک ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت ہے، ایک محلے میں زیادہ ڈیتھس اس سٹی کے لیے عبرت ہے. ایک سٹی کے اندر بڑا حادثہ جو ہے وہ ایک پورے صوبے کے لیے، اور ایک صوبے میں ہونے والا حادثہ ایک ملک کے لیے، اور ایک ملک میں بڑا ہونے والا حادثہ جس طرح کہ ترکیے میں ہوا، شام میں ہوا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. باقی اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ اس نے اپنے ٹائم کے اوپر بھیجنی ہے، وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اس حوالے سے یہ جو تکلیف کا سلسلہ ڈیسٹنی اور تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کر بیان کیا، اور اس انداز میں قرآن کی کسی اور سورت میں اس ٹاپک کو بیان نہیں کیا گیا. یہ سمجھ لیں اس کی ایپیکس ہے. آیت نمبر 22 اور 23 سورت نمبر 57 ہے سورۃ الحدید، اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو. یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں، خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو، کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے، اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی مصیبت کہ جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے، وہ
انسان پہ تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈیویجول کے اوپر بھیجے۔ کیوں پہلے لکھ لی ہے؟ اس کی حکمت بتا دی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، پہلی بات تو یہ کلیئر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ ویسے تو ان امیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے، اور انسان تو ایک سپیشی ہے، اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، اور پھر ہر سپیشی کی آبادی جو ہے وہ بلینز میں ہے۔ سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تم تو اسے امیجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اللہ کا کامل علم ہے۔ سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی کسی خشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے کہ مت کف افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی، کوئی تکلیف آئی، کوئی نعمت چھن گئی تو اس پہ افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے تاکہ تمہیں اس کا غم نہ ہو، یہ تمہارا مقدر تھی۔ تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے۔ صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اس سے ٹال دوں گا۔ ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا، لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ، درد، اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی، تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا، اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے، اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے، اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے۔ یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف، اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی، اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے۔ دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غم اسے آنے ہیں۔ تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں، ہاں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں، رزق میں ہر چیز ہے، صرف مال و دولت نہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو جو چاہتا ہے
کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی اس میں برکت کر دی جائے، یا اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کام بڑا مشکل ہے، تعویذ دھاگے تو لوگ رشتہ داروں پہ کرواتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جیلسی فیکٹر ہوتے ہی رشتہ داروں میں۔ شریکہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا شریکہ ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شریک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک کامنلی، یعنی وہ چیز جہاں پہ کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف دو میٹھے بول ہی بول لیں، مراد یہ ہے کہ آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں۔ اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ اکانومی بنا ہوا ہے، تو اس قسم کا آپ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت اور آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا۔ تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر میں ڈیسیژن چینج ہوتے ہیں۔ وہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، لیکن اس کو یہ سپورٹنگ بھی حدیث ہو جاتی ہے بخاری مسلم کی، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے یا اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا۔ باقی دعا کے حوالے سے کبھی بھی بے نیازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بھی میری عبادت سے تکبر کریں گے، اور عبادت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہی دعا سے ریلیٹڈ جو آیت ہے سورہ غافر کی، جسے سورۃ المؤمن کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 60، یہ تلاوت بھی کی، جو جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ بھی میری اس عبادت یعنی دعا مانگنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، یہ ذہن میں رکھیے۔ دعا آپ نے مانگنی ہے، چاہے اس کا رزلٹ جو بھی نکلے، اور یہ بھی یاد رکھیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن وہ 3 موڈز میں چلی جاتی ہے۔ وہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ دعا کبھی رد نہیں جاتی، یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، یا اس دعا کے بدلے کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا آپ کو کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا پھر وہ دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے، اس کے اگینسٹ نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ دعا خود عبادت ہے نا، تو عبادت کے اگینسٹ نیکیاں تو ملیں گی۔ تو کبھی بھی دعا خالی نہیں جاتی، ہاں، اس لیے دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے جو شخص دعا سے کنی کتراتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مبارک زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، کسی موقع پر کوئی دعا نہیں چھوڑی۔ ٹوائلٹ میں بھی گئے نا تو بخاری میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہاں، ٹوائلٹ سے باہر نکلے ہیں تو غفرانک، مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو دعا، مسجد سے نکلے ہیں تو دعا، ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، تاکہ آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رہے۔ دعاؤں سے اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں کرنا، یہ دعا ہماری ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور ایسا حکم ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 186 ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیے کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے
اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگے۔ وہ ٹھیک ہے، جامعہ ترمذی میں 2 احادیث موجود ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ وہ تو دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کر سکتا ہے۔ اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے۔ وہ گریٹ برٹن جو تھی نا امپائر، ان کے جو کنگز تھے نا، انہوں نے جو اپنا آئین تھا نا اس میں میگنا کارٹا رکھا تھا کہ ہر رعایا میں سے شخص اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو، اور وہ کلیئر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ مولا علی مولا حسن کو نصیحت کر رہے ہیں، اور دیکھ لیں ان کے نام کے اوپر لوگ یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ مولا علی تو بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا، جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے۔ تو مولا علی نے تو نہیں کہا کہ تو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا، کوئی نہیں۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود، نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں، جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کوئی اس طریقے سے داخل کرنا ہے۔ ہاں، وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں، وہ الگ بات، وہ تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے 1010، مشکات میں موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، بے شک ہم پہل تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے۔ لیکن دعا انہوں نے بھی اللہ سے کی ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور یہ باتیں جب آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو مسلمانوں کا گیر کیسا الٹا لگا دیا علماء سو اور شیاطین نے، جو انسانی شکل میں ممبروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جی اچھا جی اب اللہ سے ہی مانگنا ہے تو روٹی پھر امی سے نہ مانگے۔ اندازہ کریں، یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ یار اس کا یہ مطلب کب سے تھا؟ حالانکہ ان کو بھی پتا ہے، یہ قرآن میں آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ دنیا کو اسباب سے اللہ نے جوڑا ہے۔ دنیا میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور 100 دفعہ درود شریف پڑھیں تو پیاس ختم ہو جائے گی، نہیں، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ لیکن جو دعا ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، یہ وہ آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں، ترجمہ نہیں پڑھتے، جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اللہ کے فضل سے شرک چھوڑ دیا۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ یعنی ایک آ رہا ہے اور دوسرا دنیا سے جا رہا ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ کا خلیفہ کیا، تمہاری اولاد کو تمہارا خلیفہ کیا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا کہ اسے معبود بنا لیا اس نے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش اگر ہم نے فرشتوں سے مانگ لی تو مشرک۔ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آتا ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے، بارش کی نماز اور دعا اللہ سے مانگتے تھے۔ کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ یار فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے، کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔
فرشتوں کی نہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی. اور سب سے بڑا بزرگ اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی ہے نا وہ سورج ہے. یہ اتنا بڑا میں نے ان کو پھکی نہیں پھکا دیا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا دنیاوی اسباب میں, کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ایک پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو ہمارے بابے کیوں نہیں مشکل کشا ہو سکتے؟ اندازہ کریں, یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے. سرکار یہ پیناڈول کی گولی تو چھوڑ دیں, سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے نا یہ سورج ہے. سورج اگر نہ ہو تو نہ زمین کے اوپر موسم بدلیں, نہ ہوائیں چلیں, نہ بارش ہو, نہ ہماری فصلیں پک کر تیار ہوں. اٹ مینس کہ دنیا پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو. تو کیا ہم سورج کو پکارتے ہیں؟ کبھی کسی کو وام بھی آیا کہ سورج کو پکارنا ہے؟ تو سپوز اگر کسی کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو پکارنا تو نہیں ہے, پکارنا تو آپ نے اللہ کو ہے. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسے مرتے دم تک سمجھانا پڑتا ہے, اور بڑی شرم آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر غلط چیزیں منسوب کریں گے اپنے بزرگوں کی طرف, بابوں کی طرف. اور توحید کے بغیر تو نہ آپ کی محبت رسول آپ کے کام آنی ہے, نہ محبت اہل بیت نے کوئی نفع دینا ہے, نہ آپ کا عشق صحابہ کسی کام کا ہے اگر آپ نے توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے, اللہ کی پہچان ہے. بالکل اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ختم. انبیاء دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ویسے تو فخریہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ حضرت حسین ابن علی جو ہیں وہ کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا تو آپ نے 10 محرم کو نماز نہیں پڑھنی, باقی سارے کام کرنے. جی مولا علی بھی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے, تو مولا علی کے غم میں آنسو تو بہانے لیکن جس نماز کے لیے وہ جا رہے تھے وہ نہیں پڑھنی. تو یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ آپ ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بابوں اور فرقوں کے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں؟ تو بات شروع ہوئی تھی وہ ترکیے کے زلزلے سے. ظاہر ہے دل تو دکھتا ہے ہمارا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, باہمی اخوت میں, بھائی چارے میں, محبت کے اندر. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل اس طرح کا رکھا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا بھی ہے نا جی, کہ ہم بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم کبھی بھی اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہماری فیملی اس طریقے سے روڈوں پہ آ جائے ایک تکلیف کی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے ایک تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے اینڈ پہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کا کام ہے کہ جو NGOs ایمانداری کے ساتھ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے, چاہے برما کے مسلمانوں پہ, کشمیر کے مسلمانوں پہ, شام میں, عراق کے اندر, اور ابھی اس حوالے سے بھی ان کی ایڈورٹیزمنٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, شام اور ترکیے کے حوالے سے. تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے سپورٹ کریں تاکہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پہ لگ جائے. زکوٰۃ میں سے دیں اور ردی مال نہ بھجوائیں, زکوٰۃ میں سے نکالیں, اور اگر کسی کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو وہ اگلے سال کی ایڈوانس بھی نکال کے دے سکتا ہے. تو جو لوگ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں, اس میں پیچھے نہ ہٹیں. دعاؤں میں تو ہم نے یاد رکھنا ہی ہے, وہ تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے کو یاد رکھے. وہ تو مسلم شریف میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا تو بھی اس کو یہی کچھ عطا کر دے. تو دعا کرنے میں ہمارے اپنے لیے بھی ایک فائدہ ہے, وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اینڈ پہ میں دوبارہ سے دعا کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میں شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو اس میں زخمی ہیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, اور جو لواحقین ہیں
انہیں اس تکلیف پر صبر دے، اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔